یہ فاروق ستار صاحب سے پوچھ لیتے ہیں کہ اس بیان کے بعد متحدہ نے نون لیگ کے ساتھ معاہدہ جو ہے وہ کیوں کیا، اور ون وے ٹریفک ٹو وے ٹریفک کیسے اور کس نے بنائی؟ فاروق ستار صاحب، ویلکم ٹو دا شو، تھینک یو سو مچ فار جوائننگ اس۔ سیدھا لاہور سے آ رہے ہیں آپ، کیسی گئی ملاقات؟ بہت اچھی رہی میرے خیال میں نا، کیونکہ اصل چیز جو جج کرنی ہوتی ہے اس طرح کی، جب سیاسی کوئی ڈائلاگ ہوتا ہے، کوئی ملاقات ہوتی ہے سیاسی لوگوں کی، تو اس میں وہ ریئلائزیشن کتنی ہے کہ جو پہلے بات سمجھوتے ہوئے، معاہدے ہوئے، یا پہلے بھی ہمارے کولیشن گورنمنٹس بنی، تو اس میں جو بڑا پارٹنر ہے اسی کو ظاہر ہے کہ ڈیلیور کرنا، اگر وہ گورنمنٹ میں ہے اور اس کی انتظامی اختیار اس کا ہے۔ لیکن اور جو ہماری پارٹی وہ ہمیشہ سیکنڈری ریسیپینٹ ہوتی ہے، وہ ریسیونگ اینڈ پر ہوتی ہے۔ تو مگر آپ کی ایک ایسی پارٹی ہے کہ آپ حکومتوں کی کایا پلٹ دیتے ہیں۔ دیکھیے وہ تو فیصلہ کن یہ ڈیسائسو پوزیشن، کنگ میکرز نا، اسی لیے حکومتیں جو ہے وہ آپ کو بڑے سینسٹیولی ہینڈل کرتی ہیں۔ آپ لوگ حکومت سے باہر آئیں تو اس کے بعد ہاؤس آف کارڈز کی طرح معاملہ گر جاتا ہے۔ لیکن ہم سمجھتے ہیں کہ ہماری اہمیت صرف عددی نہیں ہونی چاہیے، ہماری اہمیت تو پاکستان کی بڑی جماعتوں سے بھی شاید بڑی ہے، اگر وہ تھوڑا سا کراچی کو اگنور کرنا بند کر دے۔ کراچی کو نظر انداز کریں گے اس لیے کہ اگر وہاں سے ان کا ووٹ بینک نہیں ہے، اور وہ کہیں گے ریئل پالیٹکس از لوکل پالیٹکس، تو ہمیں تو اپنے اپنے ووٹ بینک میں ہی سب کچھ کرنا ہے۔ فاروق بھائی، تو میرے خیال میں پھر وہ اس شاخ کو کاٹ رہے ہیں جس پر بیٹھے ہوئے، اس مرغی کو ذبح کر رہے ہیں جو روزانہ سونے کا انڈا دے رہی ہے، اس گائے کو ذبح کر رہے ہیں کہ جو دودھ دے رہی ہے۔ دیکھیں، آپ ایک سینئر سیاستدان ہیں فاروق بھائی، آپ نے تو کام کیا ہے میاں نواز شریف صاحب کے ساتھ بھی اور شہباز شریف صاحب کے ساتھ بھی۔ آج آپ کی ملاقات ہے، میرا خیال ہے جہاں تک مجھے پتہ ہے بڑے عرصے کے بعد آپ کی میاں نواز شریف کے ساتھ ملاقات ہوئی ہے۔ ظاہر ہے۔ واٹ از دا ڈفرنس بٹوین دا ٹو برادرز؟ میں نے کیا کہا کہ جج کرنے کی بات ہوتی ہے کہ ریئلائزیشن کتنی ہے۔ اب تو آپ کو کافی موقع ملا ہے ان کو جج کرنے کا۔ اس کے باوجود بھی ہوتا یہ ہے کہ جو پچھلی حکومت میں کمی رہ گئی تھی کہ اگر لاہور میں ایک اورنج ٹرین چل سکتی ہے تو کراچی میں کیوں نہیں چلی، کراچی میں گرین بس کیوں تھی، یہ ساری باتیں ہم نے ان کے سامنے رکھی۔ تو پھر اس ناراضگی کے باوجود کیسے کر لیا الحاق آپ نے؟ جو میرے خیال میں شہباز شریف صاحب کی حکومت، پی ڈی ایم کی حکومت جیسی بھی چلی نا، اس میں بھی ہمارے 10 شکوے تھے، 27 نکات، اور ہمارا جو اصل شکوہ تھا وہی تھا کہ ہمیں کن کے رحم و کرم پہ چھوڑ دیا صوبے میں، جن کی ضمانت مولانا فضل الرحمان نے اور شہباز شریف صاحب نے خود لی تھی۔ اصل میں ہمارا گلا مگر وہ اگر ناکامیاب ہوئے ضامن بننے میں، تو اب یہ جو الحاق کر رہے ہیں کن بنیادوں پہ کر رہے ہیں آپ؟ یہ تو دیکھیں نا، یہ کوئی الیکشن یا حکومت بنانا یا ہمیں کیا سیٹ ایڈجسٹمنٹ ہوگی نا آپ کی، نہیں، ہم تو یہ بات کر ہی نہیں رہے۔ آج طے کیا ہوا؟ ہم تو یہ بات کر رہے ہیں کہ ایک ایسا قومی اتفاق رائے قائم ہو، ایک ایسے قومی ایجنڈے پہ جس میں کراچی سر فہرست اجاگر ہو، اس لیے کہ 4000 ارب کا ٹیکس دیتا ہے، 40 ارب کی خیرات ملتی ہے، پھر جس طرح 15 سالوں میں اس کا حشر تباہ برباد پاکستان پیپلز پارٹی کے وڈیروں نے مصنوعی اکثریت کی بنیاد پر بار بار اپنا وزیر اعلیٰ بنا کر ہر مردم شماری میں ایگزیجریٹ کی اپنی آبادی، ہماری آبادی کو لاپتہ کیا، چھپایا، دبایا، تو اس کے نتیجے میں ظاہر ہے کہ ہم انڈر ریپرزنٹیڈ تھے، ہم انڈر فنڈڈ تھے، اور ظاہر انڈر کاؤنٹڈ تھے۔ تو اچھا، یہ انڈر کاؤنٹنگ کو ایڈریس کیا شہباز شریف صاحب نے کب؟ ابھی جو کیا کہا انہوں نے؟ میں جاننے کی کوشش کر رہی ہوں۔ دیکھیں ہمارا دیکھیں خبر تو اب ایک صحافی چاہتا ہے نا، تو اب کوئی خبر تو دیں کہ اندر بات چیت کیا ہوئی ہے۔ ہمارا میرے جو آپ نے ابھی میرا یہ ویڈیو کلپ چلایا، اس کے بعد مردم شماری کا ایک سلسلہ چل رہا تھا، اس کے ساتھ ساتھ پیرالل چل رہا تھا۔ ہماری ناراضگی پیپلز پارٹی کی ضمانت دینے اور پھر پیپلز پارٹی پر کوئی پریشر نہیں ڈالا پی ایم ایل این نے، ہمارا یہ شکوہ تھا۔ خود پی ایم ایل این سے ہماری صرف توقعات یہ تھی کہ جو مردم شماری ہو رہی ہے اگر آپ نے کرائی ہے، اور پی ٹی آئی بھی کرانے کے لیے تیار تھی کیونکہ اسی وقت سے تیاری ہو رہی تھی نا، اور اصل تو کمٹمنٹ شاہد خاقان عباسی نے دی تھی فلور آف دی ہاؤس پہ، جب ہم نے 2017 میں ہونے والی جو 6ٹھی مردم شماری تھی اس کو چیلنج کیا، اور اس کے وہ مان لیا۔ مگر دیکھیے آپ، اچھا لیکن ماننے کے بعد کیا آپ باقی نقطے پہ مت بھولیں فاروق بھائی، یہ تھا کہ آپ کے جو لوگ لاپتہ ہیں، سر میں تو آپ کی بات ماننے کے بعد ہوا یہ کہ پہلی مرتبہ مردم شماری میں 7 اپریل کو جب 1,60,00,000 سے بھی 30 لاکھ کم کر دی گئی آبادی،
تو ہم نے جو 32,000 عمارتیں ہیں, 4,000 کے قریب کچی آبادیاں ہیں, گوٹ ہے, اور اس کے علاوہ جو سینکڑوں ہزاروں نئی جو 32,000 عمارتیں, نئی بستیاں جو 200-300 تھی, تو جب ہم نے ان کی نشاندہی کی تو وہ جو سیٹلائٹ امیجنگ پہ واضح ہو گیا کہ ان کے گراؤنڈ, تو یہ پیپلز پارٹی نے اپنی ٹیمیں, پی ایم ایل این نے, سینسس کمیشن نے مرکز سے اپنی ٹیمیں بھیجی. تو وہ آپ سے اس بات پہ ایک ہی پیج کے اوپر ہے کہ جو کراچی کی آبادی ہے اس کو کم دکھایا گیا. انہوں نے آج کیا کہا, دیکھیں بالخصوص میاں نواز شریف صاحب نے کیا کہا, اور پہلی بار مردم شماری کے رزلٹ میں پہلی مرتبہ جو حقیقت ہے وہ سامنے کہ کراچی کی گروتھ ریٹ جو تھی 4.1 تھی اور پورے کنٹری کی 2.5. آج میاں نواز شریف نے آپ کو کیا کہا, کیونکہ لوگ جاننا چاہ رہے ہیں کہ آج جو آپ کی میٹنگ, انہوں نے کہا کہ اس کی آبادی کو بھی بالکل صحیح گنا جائے, اگلی مردم شماری میں مزید آبادی بازیاب ہو, جو کراچی کا اور سندھ کے شہروں کا حق ہے جی وہ انہیں ملنا چاہیے. اور K4 کے لیے ہم نے سارے پیسے ریلیز کیے, پھر بھی پروونشل گورنمنٹ نے اگر K4 کو کمپلیٹ نہیں کیا یا شروع ہی نہیں کیا تو یہ جو پیسے وفاق نے ریلیز کیے یہ آپ تک پہنچے نہیں, چونکہ پاکستان پیپلز پارٹی نے پروونس میں روک لیا. آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ نہیں, خرچ کہاں کے ہی نہیں پتہ چل رہا ہے. اچھا, مطلب تو K4 کے پیسے, یہ بڑی خبر دے رہے ہیں آپ کے K4 کے پیسے کہاں خرچ ہوئے. انہوں نے کہا ہم نے تو بہت پیسے ریلیز کیے. انہوں نے کہا مجھے اور ہمارے بھی علم ہے کہ مرکز سے ریلیز ہوئے, لیکن 4 مرتبہ پروونس نے واٹر بورڈ کو ہتھیایا نا. میئر کے پاس رہنے نہیں دیا, واٹر بورڈ لے لیا پورا کا پورا, جو بلدیاتی فنکشن ہے آرٹیکل 140 کی نفی کی. اور وہ جو ہمارے چیف جسٹس تھے انہوں نے بھی ہماری پٹیشن کے حق میں فیصلہ دیا کہ بھائی دے دیں, وہ سب کو معلوم ہے. فاروق صاحب, جو JUIFA اور GDA ہے اس کے ساتھ آپ لوگوں کا کس قسم کا الائنس ہو رہا ہے, چونکہ یہ بھی بات کی گئی اور یہ کچھ خبریں باہر آئیں کہ جو آج آپ کی ملاقات ہوئی ہے اس کے اندر اس کے اوپر بھی ڈسکشن ہوئی ہے کہ JUIFA اور GDA بھی آپ کے ساتھ آئے گی, کس حد تک آئے گی, کیا آپ نے فیصلہ کیا؟ دیکھیں یہ جو براڈر یا جو وسیع تر مفاہمت ہے نا, اشتراک عمل, یہ الیکشن تو اس کا ایک کمپوننٹ ہے. نہیں, اس کمپوننٹ کے بارے میں لیٹس ٹاک اباؤٹ اٹ بیکاز الیکشن از امپورٹنٹ. آپ میں جاؤں گا, لیکن اس کے علاوہ ہے کہ ایک نیشنل کنسنسس ہونا چاہیے اور اس کے لیے ایک چارٹر ہم تیار کر رہے ہیں. ہماری 6 رکنی کمیٹی قائم ہوئی. وہ صرف کراچی کے لیے ہونا چاہیے؟ نہیں, پورے ملک کے لیے. تو اس کے اندر پیپلز پارٹی کو آپ شامل کریں گے؟ کراچی پیپلز پارٹی کو شامل کریں گے نیشنل کنسنسس میں؟ پیپلز پارٹی کو دیکھیں, دروازے کھلے, پیپلز پارٹی سے بھی کہیں نہ کہیں تو بات ہوگی نا. اور PTI, ہر سیاسی جماعت جو الیکشن لڑ رہی ہے جس کا نشان جو ہے وہ بیلٹ پیپر پر ہوگا, وہ سیاسی جماعتیں موجود ہیں, ان کے وجود سے تو انکار نہیں کیا جائے گا نا. یہ تو الیکشن کمیشن, چیف الیکشن کمشنر نے بھی کہا ہے نا کہ, تو اس کا مطلب ہے کہ جب بلہ موجود ہوگا تو میں کیسے کہوں گا کہ میں بلے کی طرف نہیں دیکھ. تو یہ جو 6 رکنی کمیٹی آپ بنا رہے ہیں, کچھ اس کے خد و خال ہمیں بتائیے کہ یہ کیا کرے گی یہ 6 رکنی کمیٹی؟ اس کا سب سے بنیادی مقصد یہ ہے کہ جو ملک کو سیاسی معاشی بحران سے نکال کر آئندہ حکومت کو جو چیلنجز ہیں اس کو بھی ابھی سے کمپریہینڈ کر کے, تاکہ اگر جمہوریت کو ایک موقع دینا ہے آگے تو اس کا سفر زیادہ اسموتھ ہو, اور اپوزیشن اور ٹریجری بینچ کی لڑائی اور جنگ میں پارلیمنٹ پوری ہائی جیک نہ ہو جائے, اور اس میں پرائیورٹیز بعد میں طے ہو, پہلے سے کیوں نہ طے ہو جائے. تو کچھ چیزوں کو پہلے سے طے کر لیا جائے. اگر کانسٹیٹیوشنل ریفارمز, کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹس, کانسٹیٹیوشنل پیکج کی بات ہو رہی ہے جو MQM پروپوز کر رہی ہے, 140 کے ساتھ 140 بھی ہو. کانسٹیٹیوشنل پیکج کے بارے میں تھوڑا سا مجھے بتائیے, اس لیے چونکہ دیکھیں آپ نے کچھ جو اپنے 27 نکات اٹھائے تھے نا, آپ کے ورکرز بھی آپ کا انٹرویو دیکھ رہے ہوں گے, مجھے پتا ہے آپ کی بہت بڑی فالوئنگ ہے, ان میں سے بہت سارے ایسے لوگ ہیں جو لاپتہ ہیں, ابھی تک ملے نہیں. آپ کے دفاتر کے اوپر بھی اس وقت تالے لگے ہوئے ہیں. اس حوالے سے کوئی بات ہوئی آج؟ دیکھیں اس حوالے سے بات ضرور ہوئی, اسی میں ایجنڈا اس کا ڈالا گیا, اور اس میں یہ بھی بات ہے کہ اگر اس کے اندر تو PMLN failed to deliver on that. دیکھیں اگر وہ تو PTI بھی ڈیلیور فیل ہو گئی تھی, وہ تو ساری جماعتیں کیوں فیل ہوتی ہیں؟ آسمان سے تو کوئی سیاسی جماعت لائیں گے نہیں. مگر آپ نے تو یہ کہا تھا کہ اسی پوائنٹس کے اوپر ہم آپ سے بات چیت کریں. مجھے یاد ہے آپ کا, میں ادھر ہی تھی جب آپ لوگوں کا یہ ایک طرح سے ایک انڈرسٹینڈنگ ہوئی اور آپ نے کہا ٹھیک ہے ہم نو کانفیڈنس میں بھی آپ کا ساتھ دیں گے. اٹ واز بیسڈ آن دس نا جی. مسنگ پرسن کی بازیابی کا مطالبہ ہم نے ہر معاہدے میں بھی کیا, ہر حکومت کے ساتھ الحاق کرتے ہوئے بھی کیا, اور پھر اس کے بعد اپوزیشن میں کسی کے ساتھ تھے تو وہاں پر بھی یہ
یہ بات کی, پارلیمان میں بھی اٹھاتے رہیں, اور اپنے یہ چاروں جلسے ہمارے اب تک ہوئے ہیں الیکشن کی تیاری, اس میں پھر میں آپ کو تھوڑا سا اوپر لے جاؤں گا. دیکھیں آپ پھر الیکشن فوکس ہو کر گورنمنٹ, آپ سمجھ رہی گورنمنٹ فارمیشن کی کوئی بات ہو رہی ہے, ابھی کوئی معاہدہ نہیں. گورنمنٹ فارمیشن کی کوئی بات نہیں ہوئی, سیٹ ایڈجسٹمنٹ کی کوئی بات نہیں ہوئی. سیٹ ایڈجسٹمنٹ کے لیے ایک جزو ہے کہ اس پر بھی یہی کمیٹی پھر صوبائی لیول پہ بھی جا کے بیٹھ کر, جو کانسٹیٹیونسیز ہے سندھ میں خاص طور پر, اور پھر جہاں جہاں پنجاب میں اگر ہماری تنظیمیں نہ ہو گئی ہے, کے پی کے میں اور بلوچستان میں, جہاں مارجن سے بلوچستان میں 1-2 سیٹیں ہم بالکل 200 ووٹ سے ہارے ہیں, تو وہاں پر اگر ہمارا ووٹ بینک ہے تو ہم اس پہ کلیم کر سکتے ہیں. تو یہ سیٹ ایڈجسٹمنٹ کو آپ الیکٹورل الائنس یا الیکشن الائنس نہ کہ وہ ہوتا ہے ایک نشان پر الیکشن لڑنا, وہ الیکشن الائنس یا الیکشن اتحاد ہوتا ہے. یہ ایک انڈرسٹینڈنگ ہے, اور یہ انڈرسٹینڈنگ صرف الیکشن کی اور سیٹوں کی نہیں ہے, بلکہ آنے والی حکومت کے جو چیلنجز ہیں ان کو کیسے, صرف ووٹ نہیں لینا لوگوں سے, لوگوں کے مسائل کو کیسے آپ حل کریں گے, آپ ان کو مشکلات سے کیسے نکالیں گے, سیاسی معاشی بحران. سیاسی کیڑا ہے, میں اس طرح سمجھتی ہوں آپ کے بارے میں. تو بات یہ ہے کہ جو آپ نے لوکل باڈی الیکشنز بوائیکاٹ کیے, آپ سمجھتے ہیں کہ وہ دانشمندانہ فیصلہ تھا؟ انتہائی دانشمندانہ فیصلہ تھا, اس لیے کہ اسپیس چھوڑ دیا آپ نے. دیکھیں ہمیں پتا تھا نا کہ اس الیکشن میں ہونا کیا ہے. جماعت اسلامی کے لیے اسپیس چھوٹی کیونکہ ہماری کانسٹیٹیونسیز میں ہمارا رائیول یا کمپٹیٹر پی ٹی آئی نہیں تھی. پی ٹی آئی کو بھی اس کے حصے کی سیٹ مل گئی نا, لیکن جماعت اسلامی سے کم ملی. اور جماعت اسلامی اور پی ٹی آئی دونوں نمبر میں, اگر ایم کیو ایم بھی ہوتی تو ایک بڑا حصہ ایم کیو ایم کو ملتا, تو ہم تینوں کا ووٹ بینک شاید کامن ہوتا. منیز جہاں کی سنیں, اور پیپلز پارٹی کا جو ووٹ بینک 15% سے زیادہ نہیں ہے, وہ 20,000 کا یو سی کا حلقہ بنا کر انہوں نے اس کو 55-60% تک اسٹریچ کیا, اور ہمارا جو 85% کا ووٹ بینک ہے میرا جماعت اسلامی یا پی ٹی آئی کا کراچی میں, اس کو انہوں نے سکیڑ کے 40-45 کر دیا. اصل مسئلہ یہ ہے, اور اسی پر جب 73 سیٹوں کے خسارے سے الیکشن ہوگا تو کراچی کے اس بنیادی مفاد پر سودا کر کے, مگر دیکھیے اگر حقائق کی طرف جائیں تو الیکشن ریزلٹ جو 2018 میں آئے تھے اس کے اندر پاکستان پیپلز پارٹی کو 76 ملے, پی ٹی آئی کو 23 ملے, اور آپ تیسری پوزیشن پہ رہے 16 سیٹس کے ساتھ. تو آئی مین 2018 کے الیکشن کے اندر سوال یہ بنتا ہے کہ اگر آپ 2018 کے الیکشن کو, آپ کی انڈرسٹینڈنگ 2018 کے الیکشن کو جو جنرل الیکشن ہے اس کو اگر لوکل گورنمنٹ کے الیکشن سے کمپیئر کریں, نہیں میں کمپیئر نہیں کر رہی, میں صرف آپ سے یہ پوچھ رہی ہوں کہ آپ اگر پاکستان پیپلز پارٹی کو ایک ہدف بنایا ہوا ہے, اور جے یو آئی ایف کے ساتھ آپ کا کوئی ایسا پلان ہے کہ جس طرح انڈرسٹینڈنگ ایک پی ایم ایل این کے ساتھ ہوئی, آپ کی ایک اور ملاقات ہوگی جی ڈی اے کے ساتھ, آپ تو ہمارا مسلسل ایک سلسلہ ہمارا قائم ہے, اور سیٹ ایڈجسٹمنٹ پر تو ہم اوپن ہیں. مگر دیکھیں نا, اور اندرون سے ہمارا اتنا پریشیس ووٹ بینک ہے جو ضائع ہو جاتا ہے, مگر یہ آپ کا ورکر ہضم کر لے گا جے یو آئی ایف کے ساتھ کسی قسم کی انڈرسٹینڈنگ, کیونکہ آپ کی ایڈیالوجی اتنی فرق ہے. لاڑکانہ میں جے یو آئی کی پوزیشن نمبر 2 رہی ہے 2018 میں, جہاں مجھے یہ ساری چیزیں بتا رہی ہیں, تو وہاں انٹیریئر سندھ کی بھی دیکھیں, آپ کراچی کا رزلٹ بتا رہی ہے, اب انٹیریئر سندھ کا سارا پورے سندھ کا میں بتا رہی ہوں آپ کو, سندھ اسمبلی کا بتا رہی ہوں آپ. ہاں سندھ اسمبلی میں کراچی کا بتا رہی ہیں نا آپ. میں کہہ رہا ہوں کہ آپ سندھ اسمبلی ہو یا قومی اسمبلی, آپ انٹیریئر سندھ کا دیکھیں اور اس میں جے یو آئی کی موبلائزیشن اور پوزیشن کو دیکھیں, ایک بڑا چیلنج بن کر سامنے آئی, اور پھر ان کے پاس عوامی موبلائزیشن اسٹریٹ پاور بھی ان کے پاس وہاں پر ہے. یہ جو آپ لوگوں کی انڈرسٹینڈنگ ہو رہی ہے اس کا ضامن کون ہوگا؟ یہ جو آپ لوگوں کی انڈرسٹینڈنگ ہو رہی ہے اس کا ضامن کون ہوگا؟ کون آپ کو قریب لے کے آیا ہے؟ کیا آپ کو لگا کہ نہیں اب ہمیں یہ کرنا چاہیے؟ اس فیصلے پہ کیسے آپ پہنچے؟ اتنا آپ کو حلفیہ کہتا ہوں کہ یہ اتنا انڈیجینس ہے, یہ جو پولیٹیکل فریٹرنیٹی جو سیاسی برادری ہے, یہ اس کے اندر ہی, یہ دیکھیں نا, میں 2 سال سے کہہ رہا تھا کہ ایم کیو ایم کے سارے دھڑوں کو ری یونیفائی ہونا چاہیے, اور اپنے مصطفیٰ کمال بھائی سے اور خالد بھائی سے کہتا تھا, وہ اس وقت میری بات نہیں مانتے تھے, لیکن بعد میں ریئلائزیشن نے پریویل کیا, اور 11 جنوری 2023 ہماری ری یونیفیکیشن ہو گئی نا. تو دیکھیں میچورٹی, پولیٹیکل ایکیومن, آپ کا ویژن کیا کہتا ہے. تو میرے خیال میں ہمارا ویژن یہی کہتا ہے کہ 15 سالوں سے جو لیگیسی سندھ میں قائم ہے وہ مصنوعی ہے, اور اس کا مینڈیٹ اگر انٹیریئر سندھ ہے تو اس
اکثریت پر اس کا کام لوگوں کی خدمت کرنا، حکمرانی کرنا نہیں ہے. بدعنوان اور کرپٹ جو حکمرانی گورننس قائم کی گئی ہے اس نے تو سارے اگلے پچھلے ریکارڈ توڑ دیے ہیں. مطلب ابھی مگر آپ کو اس سے پہلے ابھی پتہ ہے 200 سے زیادہ لیول پلینگ فیلڈ پیپلز پارٹی کہہ رہی ہے ہمیں نہیں دی جا رہی, پی ٹی آئی کہہ رہی ہے ہمیں نہیں دی جا رہی, آپ کو دی جا رہی ہے؟ جو لیول پلینگ فیلڈ پیپلز پارٹی کو 15 سالوں سے ملی تھی ہماری قیمت پر, ہماری فیلڈ کو تہس نہس کر کے, اگر ہمیں اس میں سے کچھ حصہ مل رہا ہے تو اس پر ان کی چیخیں نکل رہی ہیں, کیونکہ ان کے آج مل رہا ہے آپ کو وہ حصہ. دیکھیں وہ اس حد تک ہے نا, جیسے حلقہ بندیوں میں ہم گئے تو 2018 میں جو رانگس تھی اس کی کچھ کریکشن ہوئی ہے ابھی جب ہوئی 2023 میں نا, ایک یہ ہوا. دوسرا اسی کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ مردم شماری میں ایک قومی اسمبلی کی سیٹ ہماری بڑھ گئی, کہیں کی نہیں بڑھی, 3 صوبائی کی بڑھ گئی. پھر نواب شاہ, میرپور خاص اور سکھر میں اربن سیٹ کو 4 رورل میں ڈیوائیڈ کر دیا آپ نے, رورل کے ساتھ ملا کے میرے 4 حصے کر دیا آپ نے. میری ایک سیٹ تھی وہ میرے, تو یہ اس کے اندر تو شہباز شریف صاحب کی بھی تو غلطی ہے نا, آپ صرف ان کو تو نہیں کہہ سکتے. شہباز شریف صاحب تو وزیر اعظم تھے جب یہ سب کچھ ہو رہا تھا. نہیں 2018 کی جو حلقہ بندیاں تھی وہ تو اس وقت کی کیئر ٹیکر. مگر اب کیا آپ سمجھتے ہیں کہ وہ سب کچھ کورس کریکشن ہو گئی ہے؟ بہتر. دیکھیں مکمل تسلی بخش, مکمل طور پر تو اطمینان میں نہیں کہہ سکتا, لیکن مطلب 2 چیزیں اب رہ گئی ہیں, اور اس میں پہلا جو ہے وہ سول انتظامیہ اور پولیس انتظامیہ, وہ 15 سالوں کی لیگیسی ہانٹ کر رہی ہے. پھر جو کیئر ٹیکر چیف منسٹر ہیں بہت اچھے انسان ہیں, ان کا کریئر بہت اچھا, بہت اچھے منصب, بہت اچھے جج رہے, لیکن وہ اس وقت گھرے ہوئے اسے نرغے میں, جہاں ان کو جو مشورے دیے جاتے گھوم پھر کر وہی افسران جن کی ریپوٹیشن اس وقت کی لیگیسی کے ساتھ جڑی ہوئی ہے انہی کی پوسٹنگ ہو رہی ہے. جو تو آپ کو لیول پلینگ فیلڈ مل رہی ہے سر؟ نہیں مل رہی نا, نہیں مل رہی نا. ٹھیک ہے, یہی میں آپ سے پوچھ رہی ہوں. ہم نے الیکشن کمیشن میں اپنے ساری یہ تحفظات ان کو بتا دی ہیں. سول ملٹری کے اوپر کوئی بات چیت ہوئی ہے؟ سول ملٹری کے اوپر کوئی بات چیت؟ مجھے سوال آج کسی نے پریس کانفرنس میں کیا, میں نے کہا یار سول اس وقت بات ہو رہی ہے تو یہ ہو جانے دیں, اور اگر ہمیں لگے گا کہ کہیں کسی کو اور انگیج کرنا ہے اس ملک کی بقا سلامتی کے لیے, ملک کی سیاسی جمہوری عمل کو, تو پھر ہم وہ بھی انگیج کریں گے. تو یہ جو آپ کنسنسس بنا رہے ہیں اس کے اندر کچھ لوگ کہتے ہیں کہ اسٹیک ہولڈرز فوجیوں کو بھی ہونا چاہیے, ججز کو بھی ہونا چاہیے, میڈیا کو بھی ہونا چاہیے, آپ کی تجویز کیا ہے؟ میرا ایکیومن ہے ایم کیو ایم کا 2010 سے کہہ رہی ہے کہ اگر اب تو یہ بات بہت کھل کر سامنے آ گئی کہ اسٹیبلشمنٹ کا ایک رول ہے اور رہا ہے, اور ابھی بھی ہے اور رہا ہے. میں نے یہ ہے اور رہا ہے, تو اگر ایسا ہے بھی اور ساری جماعتیں مانتی ہیں تو آئیں. پھر کوئی ایک جماعت جو ہے وہ فیوریٹ جماعت نہ ہو, دوسری جماعت بہت زیادہ بیڈ بکس میں نہ ہو, تاکہ اس کو رکاوٹیں ملے. یہ آپ کیسے انشور کریں گے؟ اس لیے سیاستدان کیسے انشور کریں گے؟ ایک فارمولا یہ ہو سکتا ہے کہ کسی کو بھی ڈس انگیج کرنا ہے تو اس کو انگیج کر کے بھی ڈس انگیج کیا جا سکتا ہے. کیا مطلب؟ ایک بڑے گرینڈ مکالمے کر کے. اسی لیے تو میں نے کہا پہلے ایک نیشنل ایجنڈا اور ایک نیشنل کنسنسس تو بلڈ اپ کریں. سیاسی جماعتیں آپ پیپلز پارٹی کو کیسے باہر رکھ سکتے ہیں یا پی ٹی آئی کو؟ کون کہہ رہا ہے باہر رکھ رہے ہیں؟ میں تو کہہ رہا ہوں نا کہ آرٹیکل 140A کی انٹرپریٹیشن ساری سیاسی جماعتیں مل کے کر لیں. ایک وکلا کا, ججوں کا کمیشن سپریم کورٹ ہائی کورٹ بنا دے, کر دیں. پھر جو اگر میرے خلاف فیصلہ ہو تو جو چور کی سزا وہ میری سزا. لیکن 15 سالوں سے جو لیگیسی پیپلز پارٹی کے آرٹیکل 140A کو جس طرح ٹریمپل کیا ہے تو یہ, اور پھر چیف جسٹس نے فیصلہ بھی دیا کہ 140A کے تحت امینڈمنٹ کریں لوکل گورنمنٹ کے لا. یہ تو بلدیاتی الیکشن کرانے کے رواداری نہیں تھے, یہ تو سپریم کورٹ نے کہا تو کرائے. الگ ٹاپک نہیں ہے یہ, ہماری سیاسی جمہوری مرکی اور جو موقع ملتا رہے گا تو اس کے اوپر بھی بات کرتے رہیں گے. مگر آج سمجھ میں آ گئی ہے کہ جو رخ تھا آپ کا جو میٹنگ کا میاں نواز شریف کے ساتھ بڑی دیر بعد آپ کی ملاقات ہوئی وہ کس طرف تھا. بہت بہت شکریہ فاروق صاحب, آپ نے ہمیں جوائن کیا.